وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ آج 17 رمضان المبارک، آج کے دن اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں 74 جنگیں لڑی گئیں، جن میں 27 غزوات میں امام الانبیاء خود تشریف لے کر گئے، باقی جنگوں میں صحابہ کرام کو بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں بھی تشریف لے کر گئے، جس کو قرآن یوم الفرقان بیان کیا۔ 313 صحابہ میدان بدر میں جا پہنچے، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی۔ علامہ اقبال پکار اٹھے، اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ کو ہزاروں پر فتح دی۔ 313 صحابہ تھے، 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، وہ میدان بدر میں جا پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لاٹ فرنگی نے اپنے بیٹے سے کہا، اس نے کہا مسلمانوں کو ساری زندگی غلام بنا کر رکھنا ہے۔ اس کا بیٹا بہت ہوشیار تھا، وہ کہنے لگا مسلمانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ لاٹ فرنگی کہنے لگا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا، اس کا بیٹا کہنے لگا ان کے پاس 8 تلواریں ہوں، 2 گھوڑے ہوں، یہ 313 بدر میں جا پہنچتی ہیں، ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ 313 میدان بدر میں گئے۔ آج بھی کسی نے اللہ کی مدد پانی ہے تو پہلے میدان جنگ میں اترنا پڑے گا، پہلے میدان بدر میں جانا پڑے گا، پہلے اس رستے پہ چلنا پڑے گا جس رستے میں صحابہ کرام چل کے گئے، اور چل کر بتایا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا، اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، سلہ بالا من شیتا وقتا ہے بالا من شیتا سالے من شیتا آدھے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر پوچھتے ہیں؟ بدر تو یہ ہے، آپ حکم دے ہم گورے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دے ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، آپ حکم دے اپنا مال ہر چیز قربان کر دیں گے، یا رسول اللہ آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر سکتے جام پھرے، اور کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات پر درا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ اکرام کا جذبہ یہ تھا کہ حضرت سعد نے سمندروں میں گھوڑے بھی ڈالے، سمندر نے راستہ بھی دیا دریائے دجلہ نے، حضرت سعد نے دریائے دجلہ کو کہا ہم نے گزرنا ہے ہمیں راستہ دو، دریائے دجلہ لیٹ گیا، جناب گزرے جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کو میں بھی جانتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے، اور دوسری جگہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر پہنچے تو ہم سب سوئے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے رہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہم سو رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے رو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ دی، یا اللہ میرے پاس جو تھے آج میں لے آیا، اگر یا اللہ آج تو نے مدد نہ بھیجی تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا اس مقام پر مانگی، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے ہاتھ اٹھائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یا ایھا المزمل والی چادر نیچے گر گئی۔ آج دونوں جہانوں کے مالک ہوں، آپ سوچیں، میں نے حدیث پاک میں یہاں تک پڑھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے تو میرے آقا مولا کی مبارک بغلیں بھی نظر آنے لگ جاتی تھیں۔ اب آج ہم دعا مانگتے ہیں، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہاں یار ہم رب سے مانگ رہے ہیں، دنیا داروں سے مانگتے ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن رب سے مانگتے ہوئے ہم سوچتے ہیں ہمیں رب سے مانگنا چاہیے، دنیا داروں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں جو مانگنا ہے ان سے مانگ اے اکبر، یہی تو در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ جب ہم رب کے آگے سر جھکائیں گے، دنیا داروں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، رب ہمیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدے کو اگر ہم رب کو سجدہ کریں گے، رب ہمیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ آج مسلمان رب سے تو مانگتے نہیں، اور انہیں لوگوں سے مانگنے کے طریقے آتے ہیں۔ میاں صاحب فرمایا تھا منگت کولو منگن والا رہندا صدا خالی،
اس کی دینا دان محمد جرا آپ سوالی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میدان بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عریش میں، جہاں اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عریش میں سجدے میں ہیں اور ہم باہر لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے خیال آیا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے اور یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں لا یزید علیہما، اس سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ فرمایا پھر میں رجعت الی القتال، فرمایا پھر میں جہاد کے میدان میں آ گیا اور لڑنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے گیا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سجدے میں ہی تھے اور یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پھر ثم ذهبت الى القتال، فرمایا پھر میں جہاد کے میدان میں چلا گیا۔ پھر مجھے خیال لڑتے لڑتے آیا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے آیا تو امام الانبیاء اسی طرح سجدے میں تھے اور یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا تو صحابہ کرام نے کہا بدر فتح ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں صحابہ کرام کو فتح دی، ہر میدان میں صحابہ کرام کو فتح دی۔ آج تک جو بھی اسلام کے پر پیرا دینے کے لیے نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی۔ آج کے دور میں اگر حضور کی ختم نبوت پر ناموس رسالت پر پیرا دینے کے لیے فیض آباد میں میدان لگا، جامعہ مسجد رحمت للعالمین سے لے کر وزیر آباد تک میدان لگا، ہر میدان میں حضور کے غلاموں کو فتح ملی۔ یہ الفاظ اس میں اعظم ہیں، اسی لیے تو مولا کائنات فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا حی یا قیوم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، یہی پڑھ آ رہے تھے۔ آج بھی ہم اگر دل سے یہ پڑھیں، اگر انسان 3 مرتبہ یہ پڑھ لے نا یا حی یا قیوم، مجھے یقین ہے انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہو، اگر انسان کے دل میں عشق رسول ہو،